کرتے ہیں کہ اتنی ایج میں لڑکے کو اور اتنی ایج میں لڑکی کو شادی کر ہی لینی چاہیے؟ 24 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہونی چاہیے. 22-23 سال کی لڑکی کو اتنی شادی کی سمجھ نہیں ہوتی, رسپانسبلٹی کی سمجھ نہیں ہوتی. ہم یہاں پر چھوٹی عمر کی لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں کہ چھوٹی عمر کی لڑکی آئے گی تو جلدی ماں بن جائے گی اور جلدی جو ہے وہ اولاد کا جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا اور وہ طاقتور بھی ہوگی. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. شادی کے لیے دیکھنا ہے تو ایک آپ کفایت شعار, سلیقہ شعار لڑکی کا جو ہے وہ انتخاب کریں اپنے گھر کے لیے, اگر آپ گھریلو لڑکی ڈھونڈتے ہیں. اور اگر آپ کو ماڈرن لڑکی چاہیے تو پھر اس ماڈرن لڑکی میں کم سے کم حیا ضرور ہونی چاہیے. وہ جیسا مرضی لباس پہنے, جو مرضی کرے, مگر وہ وفادار لازمی ہونی چاہیے. یہ چیزیں لازمی دیکھیں. کردار پہ سمجھوتا نہ کریں. لڑکی ماڈرن ہو یا لڑکی گھر میں رہنے والی ہو, جیسی بھی ہو, کردار پہ سمجھوتا نہ کریں, نہ مرد کے, نہ لڑکے کے, نہ لڑکی کے. میں ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ کہتی ہوں, یہ ضرور دیکھیں. معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق کی وجہ, بیسک ریزن آپ کی سمجھ میں کیا آئی اب تک کہ کیوں اتنی زیادہ طلاق بڑھ رہی ہے, ریشو بڑھتی جا رہی ہے دن بدن؟ دیکھیں, ہم برداشت نہیں کرتے. ہم اپنے ساتھی, اپنے ہم سفر کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی بات انڈوز کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری سنے اور ہم اس کی بالکل بھی نہ سنیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. آج کی جو عورت ہے اس کی جو ٹریننگ ہے وہ اس کی ماں سے زیادہ جو ہے وہ باہر والے کرتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی لڑکیاں جوان ہوتی ہیں, ظاہر بات ہے وہ کالج یونیورسٹی کی طرف جاتی ہیں, وہاں انہیں مختلف گھروں سے آئی ہوئی لڑکیوں کا کے بیہیویئرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ لڑکیاں انہیں کیا سکھا رہی ہیں, کیا بتا رہی ہیں, اگلے ایک ایک لڑکی نے کتنے کتنے بوائے فرینڈس رکھے ہوئے ہیں, کیا حالات آپ کے جو یونیورسٹیز اور کالجز کے ہو رہے ہیں. معاشرہ تو بگڑ ہی آپ کا جو ہے وہ اکیڈمک سچویشن سے رہا ہے. آپ کے جو پہلے ایک انتظامیہ ہوا کرتی تھی, ہمیں یاد ہے کہ ہمارے آج سے 10-15 سال پہلے ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے جو اصول ہوتے تھے وہ انتہائی اسٹرکٹ ہوتے تھے کہ انتظامیہ کے مرضی کے خلاف جو ہے وہ ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. اب تو انتظامیہ جو ہے وہ ساتھ ملی ہوتی ہے اور اندر ڈرگ سپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. اب تو انتظامیہ ساتھ ملی ہوتی ہے اور اندر جو ہے وہ لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ افیئر چلا رہے ہوتے ہیں. اب تو انتظامیہ ساتھ ملی ہوتی ہے. یہاں تک میں جو ہے وہ آپ کو کہہ سکتی ہوں ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے ذرائع کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ الیومیناٹی ایک شیطانی جو ایک عمل ہے اور شیطانی جو ایک مذہب ہے اس کو رائج کیا جا رہا ہے آپ کے کالج اور یونیورسٹیز میں. یہاں تک بھی ابھی تو آپ لوگ جو ہے اس پہ پروگرام نہیں کرتے. کبھی آج جو ہے وہ اپنی لیٹ کلاس یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جا کر جو دیکھیں خفیہ طور پر جو ہے وہ الیومیناٹی کو جو ہے وہ پروموشن مل رہی ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایسی خبر جی, باوثوق ذرائع سے بالکل ملی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ پروموشن چل رہی ہے. اور دیکھیں شیطانیت ہر جگہ پر ہے. اللہ نے 2 راستے دے دیے ہیں, ایک رحمان کا راستہ ہے, ایک شیطان کا راستہ ہے. ڈیپینڈ آن یو کہ آپ رحمان کے راستے پہ جاتے ہیں, شیطان کے راستے پہ جاتے ہیں. اپنی نوجوان نسل کو دیکھ لیں, بے راروی اور بے حیائی کے جو مرتکب ہیں, جگہ جگہ پر ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں, پلس چل رہی ہیں, نشے میں دھوتے ہیں, اپنی فرسٹریشن اور ڈپریشن نکالنے کے لیے نشہ کر رہے ہیں. تو ایسی قوم جو ہے وہ کبھی جنگیں نہیں لڑا کرتی. نوجوان نسل میں جو یہ بے راروی اور بے حیائی پھیلا دی گئی ہے, یہ ایک سائلنٹ وار ہے. اور یہ اسرائیلی اور یہودی طاقتیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے تھرو اپنے پاکستان کے جو ہماری ینگسٹرز ہیں, جو نوجوان ہیں, مسلمان ہیں, ان پر قابض آ چکی ہیں. آپ دبئی میں دیکھیں واٹس ایپ بین ہے. آپ دبئی میں دیکھیں وہاں پہ بے حیائی والی تمام ویب سائٹس جو ہیں وہ آپ کو بین نظر آئیں گی. لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں بچہ جو ہے وہ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ ہر بے حیائی کی چیز جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ کلیئر ہی نہیں کر پائے. آپ اپنی نوجوان نسل کی بربادی کا اس وقت جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں. جو ویژول نوجوان نسل دیکھے گی وہی اٹیمپٹ کرے گی, اور جب تک وہ اٹیمپٹ نہیں کر لیں گے تب تک ان کو جو ہے وہ مینٹلی سکون نہیں ملے گا. یہی ہو رہا ہے. اسی لیے لوگ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں. یہاں پر آپ کے شوگر ممی اور شوگر ڈیڈی کا کلچر آ چکا ہے. اپنے سے بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نوجوان لڑکوں کے معاملات ہیں. اپنے سے بڑی عمر کے جو ہے اپنے باپ اور دادا کی عمر کی جو ہے وہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ جوان لڑکیوں کے تعلقات ہیں. سب پیسے کی گیم ہے, برانڈ کانشیس ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے معاشرے میں ایک سائلنٹ وار ہے, سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ کا معاشرہ جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. لیکن جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کرٹیسزم ملتی ہے, نہیں جی سب تو ایسے نہیں ہوتے. تو سب کی تو میں بات بھی نہیں کر رہی, بالکل سب کو تو میں کہہ بھی نہیں رہی کہ سب ایسے ہوتے ہیں. میں نے کب کہا کہ سب غلط ہوتے ہیں؟ سب اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ سے. تو یہ سائیکولوجیکل بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ عورت کی بڑی تعداد کو آپ جاہل کہتی ہیں. میں نے ویڈیوز میں دیکھا, میں رات کو تیاری کر رہا تھا تو میں نے دیکھا آپ اس میں عورت کو بہت سی تعداد میں ان کو آپ جاہل کہتی ہیں. جاہل کہتی ہوں؟ نہیں, جاہل تو میں کبھی نہیں کہتی. جاہل کس کائنڈ آف سینس میں آپ نے جو ہے وہ دیکھا؟ وہ کچھ ایسی ہوتی ناشکری ہوتی ہیں, بڑا آپ نے نہیں ناشکری کہتی ہوں بالکل. میں عورت کو جاہلانہ کا رویہ ہوتا ہے. نہیں, دیکھیں جاہلانہ رویہ نہیں. جاہل آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ جواب کیا دینا ہے.
جس کو یہ نہیں پتا کہ اگر مجھ سے جو ہے وہ یہ سوال کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب میں نے کیا دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ جہالت ہے. جہالت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے, اور پھر بھی آپ یہ سب چیزیں جو ہے وہ پریٹینڈ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جہالت ہے. جہالت یہ ہے کہ آپ ایک عالم آدمی کو جو ہے وہ ڈینائی کرو, ایک عقل مند باشعور پڑھے لکھے بندے کی بات کو ڈینائی کر کے کہو یہ تو غلط کہہ رہا ہے, میں صحیح ہوں. یہ جہالت ہے. یہ جہالت ہے. تو جاہل کا جو ہے وہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر اول تو میں ان کو جاہل کہتی نہیں ہوں, جاہل نہیں ہے, بے وقوف کہتی ہوں. بے وقوف کہتی ہوں. اور خواتین اکثر اوقات بے وقوف ہی ہوتی ہیں, اکثر اوقات بہت ساری جگہوں پہ بے وقوفی کر جاتے ہیں. میں بھی ایک خاتون ہوں, ہم سے بھی بہت ساری بے وقوفیاں ہوئیں اور ہوتی ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ اپنی بے وقوفیوں سے انسان کو سیکھنا چاہیے. پاکستان میں عورت کو آزادی حاصل ہے یا مزید آزادی کی ضرورت ہے؟ ہر مرتبہ ہر سال 8 مارچ کو یہ ڈنڈورا پھٹا جاتا ہے کہ جی عورت کو آزاد کیا جائے, عورت کو آزادی حاصل نہیں ہے. کون سی آزادی؟ ساری آزادیاں تو ہیں عورت کے پاس. گھر میں کھا رہی ہیں, پی رہی ہیں, پہن رہی ہیں, شوہر ہیں, شاپنگیں بھی ہو رہی ہیں, لے کے بھی جاتے ہیں, عید تہوار بھی مناتے ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو کون سی آزادی؟ اب تو شوہر اور بیوی کی بھی ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے. دیکھیں میاں بیوی ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہیں, تصویریں بھی اتروا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اچھے شوہر بھی ہیں اس دنیا میں جو اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں. بالکل. تو برے شوہروں کو تو میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی اس میں, لیکن کم سے کم اچھے شوہر تو ہے نا دنیا میں جو اپنی بیویوں کا جب وہ پراپر خیال کرتے ہیں, ان کے ساتھ لائل ہیں, باوفا ہیں. پسند کی شادی میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ سکسیسفل لائف رہے گی؟ اچھا, پسند کی شادی میں کچھ کرٹکس آتے ہیں, اور یہ زیادہ تر مردوں کی طرف سے آتے ہیں. جب عورت ساتھ چلنے کے لیے عہد کر لیتی ہے, دیکھیں ایک لڑکی کے لیے جس لڑکے کے ساتھ وہ پیار کرتی ہے اس کے ساتھ شادی کرنا ایک لائلٹی ہوتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ جس سے میں پیار کرتی ہوں اسی سے شادی کروں. مگر جو ایک مرد ہوتا ہے, ایک لڑکا ہوتا ہے نا, اس کے پاس آپشنز بہت ہوتی ہیں. خواتین بہت ہوتی ہیں جن کو وہ بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے. اس لڑکی کے ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے, 4 اور خواتین کو بھی رکھا ہوتا ہے, ان کو ساتھ ساتھ بھی جو ہے وہ یہی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن میجورٹی آج کی جو نوجوان نسل ہے جو کالج اور یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, یونیورسٹیوں کے ماحول اس قدر خراب ہو گئے کہ لڑکیاں خود ہی پرپوز کرتی جاتی ہیں. کسی کا اچھا بوائے فرینڈ دیکھ لیں گی تو اس کا بوائے فرینڈ چھیننے کی کوشش کریں گی, کسی کا اچھا شوہر دیکھ لیں گی تو اس کے شوہر کے ساتھ چکر چلا لیں گی. مطلب یہاں تو پتہ نہیں کس قسم کا ماحول ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ آتی ہیں, ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ آتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کی طرف سے یہ چیزیں بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہیں. شادی شدہ زندگی گزارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. مرد کا باوفا ہونا اور عورت کا جو ہے وہ اس میں حیادار ہونا بہت ضروری ہے. اگر عورت میں حیا ہے نا, اس کی نگاہ میں حیا, وہ کسی اور مرد کو نہیں دیکھتی اور اپنے شوہر کے جانے کے بعد بھی اپنی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور سے فونوں پہ یا میسجوں پہ باتیں نہیں کرتی, تو عورت وفادار ہے, باحیا ہے. اور مرد اکثر اوقات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مردوں کو باہر لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, ساتھ کام کرنے والی خواتین, لوگ, چیزیں, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ملٹیپل ان کے پاس جو ہے وہ فیسیلیٹیشنز ہوتی ہیں, وہ ملٹیپل لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ افیکٹو ہوتے ہیں, اور وہ اس سے جو ہے وہ اور خواتین بھی ان کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. تو شریف مرد جو ہے نا وہ اس معاملے میں آ کے اکثر اوقات لو میرج کرتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ کسی ایک کے ساتھ نبھا ہی نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہماری والدہ نے کہا ہے ہم اسی سے جو ہے وہ شادی کر لیں. والدین کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے شادی میں, لیکن میں کہتی ہوں ایک چیز لازمی دیکھنی چاہیے کہ کم سے کم بندہ باوفا ہو. اب وفاداری کوئی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ